آپ سے پوچھتی ہیں کہ میں تفسیر کی طالبہ ہوں، مجھے یہ جاننا تھا کہ سیدنا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اگر رسول بنا کر بھیجے گئے تھے تو ان کے منکروں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں پر آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کے بارے میں عذاب کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کی ایک قسط قریش کی قیادت کو تو وصول ہو گئی میدان بدر میں، لیکن باقی قوم ایمان لے آئی۔ رسول اللہ کی پوری قوم جو آخری الٹیمیٹم دیا گیا ہے 9 ہجری میں 10 ذو الحج کے دن، سورہ توبہ میں اس کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ اس وقت حرام مہینے ہیں، یہ ذو الحج کے 20 دن ہیں اور آگے محرم کا ایک مہینہ ہے۔ جس دن یہ گزر جائیں گے اس کے بعد عذاب کا تازیانہ برسا دیا جائے گا۔ تو پوری قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 50 دن میں ایمان لے آئی۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب یہ وقت آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بس عذاب کی پہلی قسطی آئی اور وہ قریش کی قیادت پر آئی۔ ساری قیادت میدان بدر میں ایک سے لے کر آخری تک ختم ہو گئی، اور اس کے بعد عام لوگوں کو کچھ مزید مہلت دی گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی قوم پر بھی بڑا شدید عذاب آیا۔ خود انہوں نے جیسے کہ متی کی انجیل میں ہے 19ویں باب میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو اس وقت میرے سامنے لوگ کھڑے ہیں، ایک نوجوان کھڑا تھا سامنے کوئی 21-22 سال کا، یہ بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچے گا کہ خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا۔ سن 70 عیسوی میں رومی حملہ آور ہوئے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ چاہیں تو اس کی تفصیل پڑھ لیں۔ اس عذاب سے تو آدمی کی روح کانپ اٹھتی ہے، جتنا وہ شدید تھا۔ اسی کا ذکر کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی کہ جو اس وقت ایمان والی ہوتی اور ان کے اوپر عذاب کا تازیانہ برساتی، تو میں وہاں سے یہاں سے اپنے بندے اٹھا کے لے آیا، عباد لی اولی باسن شدید، اور میں نے ان کو ان کے لیے عذاب کا تازیانہ بنا دیا، اس لیے کہ مکمل ختم کرنا یہ میرے قانون کے مطابق نہیں تھا۔ تو عذاب آیا، 70 عیسوی میں آیا۔